بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم قرآن سے لفظ مشترک کی ایک مثال، مؤول کی تعریف، مؤول کا حکم اور مؤول کی مثال پڑھیں گے۔ مشترک کی مثال کو ایک اختلافی مسئلے سے سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھنے والے شخص یعنی محرم کا شکار کرنا حرام ہے۔ محرم اگر چڑیا اور کبوتر کا شکار کر لے تو اس کے بدلے مثل معنوی یعنی قیمت دے گا، لیکن اگر ہرن اور خرگوش کا شکار کرے تو بھی بدلے میں مثل معنوی یعنی قیمت ہی دے گا، یا مثل سوری یعنی ہرن اور خرگوش سے ملتا جلتا جانور دے گا۔ اس بارے میں امام اعظم اور امام شافعی علیہم الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہرن اور خرگوش کے بدلے میں بھی مثل معنوی یعنی قیمت ہی دے گا، اگرچہ کہ مثل سوری یعنی اس جیسا جانور دینا ممکن ہو، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مثل سوری یعنی اسی جیسا جانور دے گا، یعنی ہرن شکار کیا تو بدلے میں بکری دے گا، اور اگر خرگوش شکار کیا تو بدلے میں بکری کا بچہ دے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ علماء نے شریعت کی روشنی میں ہرن کی مثل سوری بکری کو اور خرگوش کی مثل سوری بکری کے بچے کو قرار دیا ہے، لہٰذا یہ خیال دل میں بالکل بھی مت لائیے گا کہ بکری ہرن کی اور بکری کا بچہ خرگوش کی مثل سوری کیسے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے موقف پر عموم مشترک کو دلیل بناتے ہیں، جس کا مطلب ہے مشترک کا عموم مشترک کا عام ہونا، یعنی مشترک کا ایک سے زائد معنی کو ضرورت کے مطابق شامل ہو جانا، اس طرح کہ جہاں مثل سوری ممکن ہے وہاں مثل سوری دیا جائے گا، جیسے ہرن اور خرگوش کا شکار کیا تو بدلے میں بکری کا بچہ دے گا اور بکری دے گا، اور جہاں مثل سوری ممکن نہیں وہاں مثل معنوی یعنی قیمت دی جائے گی، جیسے کبوتر اور چڑیا کا شکار کر لیا تو ان کی مثل سوری چونکہ ممکن نہیں، لہٰذا ان کی مثل معنوی یعنی قیمت دی جائے گی۔ یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے، جبکہ امام اعظم علیہ الرحمہ اپنے موقف پر مشترک کے حکم کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن کی آیت فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النِّعَامِ، اس آیت میں مثلو کا لفظ مشترک ہے، جس کے دو معنی ہیں، ایک مثل سوری یعنی اسی جانور جیسا جانور دینا، دوسرا مثل معنوی یعنی قیمت۔ تو جب کبوتر اور چڑیا کے شکار کے بدلے میں بالاتفاق مثل معنوی یعنی قیمت مراد لے لی گئی تو ہرن اور خرگوش کے شکار میں بھی مثل معنوی یعنی قیمت ہی مراد لی جائے گی، اگرچہ کہ ان کی مثل سوری ممکن ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ لفظ مثل لفظ مشترک ہے، اور مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب ایک معنی مراد لے لیا جائے تو باقی معنی کو مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، اور امام اعظم مشترک کے اسی حکم پر عمل کرتے ہیں۔ مؤول کی تعریف۔ مشترک لفظ کا جب ایک معنی تعویل یعنی غور و فکر کے ساتھ مراد لے لیا جائے تو وہ لفظ مشترک لفظ مؤول بن جاتا ہے، جیسے مثلو کا لفظ ہے کہ اس کے دو معنی ہیں، مثل سوری اور مثل معنوی، تو جب تک کوئی ایک معنی مراد نہیں لے لیا جاتا تب تک مثل کا لفظ مشترک رہے گا، لیکن جب کوئی ایک معنی جیسے مثل معنوی مراد لے لیا تو پھر اب مثلو کا لفظ مشترک نہیں بلکہ مؤول کہلائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ مؤول پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب مؤول کی مثال کو سمجھیں۔
مثال کے طور پر زید نے خالد کو عراق میں 100 درہم کے بدلے میں غلام بیچا، اور عراق میں 3 طرح کے درہم چلتے ہیں: عراقی درہم، شامی درہم، مصری درہم، اور ان تمام درہموں کی ویلیو یعنی مالیت برابر ہے۔ اس طرح کے عراق کے 100 درہم شام اور مصر کے 100 درہم کے برابر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے انڈیا کا 1 روپیہ پاکستان کے 2 روپے کے برابر ہے، کہ جس طرح انڈیا کے 5,000 روپے سے ایک موبائل ملتا ہے تو وہی موبائل پاکستان کے 10,000 روپے سے ملتا ہے، یعنی انڈیا اور پاکستان کے روپے کی مالیت میں فرق ہے۔ ایسا درہم کے اندر نہیں ہے، بلکہ جو غلام عراق کے 100 درہم کے بدلے میں ملتا ہے وہی غلام مصر اور شام کے بھی 100 درہم ہی کے بدلے میں ملتا ہے۔ امید ہے مالیت والی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اصل مثال کی طرف آئیے۔ زید نے خالد کو عراق میں 100 درہم کے بدلے میں جو غلام بیچا تو اس 100 درہم کو متعین نہیں کیا بلکہ مطلق رکھا، تو اب غور و فکر کے ذریعے وہ مطلق 100 درہم شہر کی غالب نقدی یعنی اکثر استعمال ہونے والے درہم پر معمول ہوں گے، اور یہ معمول کرنا تعویل کے طریقے پر ہوگا، یعنی غور و فکر کر کے ہوگا، اور تعویل کے طریقے سے عراق کے 100 درہم متعین ہوں گے، کیونکہ عراق میں زیادہ استعمال عراقی درہم ہی کا ہوتا ہے۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اس پر ھذا کا مشار الیہ، یہ اصول ہے کہ مشترک کے لیے عموم نہیں ہے، یعنی مشترک کا ایک معنی مراد لینے کے بعد دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا یجب النظیر، واجب نہیں ہے نظیر، نظیر معنی مثل، اور یہاں مثل سے مثل سوری مراد ہے۔ لا یجب النظیر، واجب نہیں ہے مثل سوری، فی جزاء الصید، شکار کی جزا یعنی بدلے میں، لقولہ تعالی فجزاء مثل ما قتل من النعم، اللہ تعالیٰ کے فرمان فجزاء مثل ما قتل من النعم کی وجہ سے۔ کیوں؟ لأن المثل مشترک بین المثل صورتا و بین المثل معنی وهو القیمت۔ لأن المثل، کیونکہ مثل یعنی مثل کا لفظ مشترک مشترک ہے، بین المثل صورتا مثل سوری کے درمیان، و بین المثل معنی اور مثل معنوی کے درمیان، وهو القیمت، اور وہ یعنی مثل معنوی قیمت ہے۔ وقد ارید المثل من حیث المعنی، اور مراد لے لیا گیا مثل معنی کے اعتبار سے، بہذا النص، اس نص یعنی قرآن کی اس آیت کے ساتھ، فی قتل الحمام والعصفور، کبوتر اور چڑیا کے، ونحوہما، اور ان دونوں کی مثل کے قتل میں، بالاتفاق، بالاتفاق۔ فلا یزاد المثل من حیث الصورت، تو صورت کے اعتبار سے مثل کی زیادتی نہ کی جائے گی، اذ لا عموم للمشترک اصلا، کیونکہ کوئی عموم نہیں ہے مشترک کے لیے اصلا بالکل بھی۔ فیسقط اعتبار الصورت، تو ساکت ہو جائے گا مثل سوری کا اعتبار، لاستحالۃ الجمع، جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، یعنی مشترک کے 2 یا 2 سے زائد معنوں کو مراد لینے کے محال ہونے کی وجہ سے۔ ثم اذا ترجح بعض وجوہ المشترک، پھر جب ترجیح پا جائے گا مشترک کا ایک معنی، بغالب الرأی، رائے کے غلبے یعنی ظن غالب کے ساتھ، یسیر مؤولا، تو وہ مؤول ہو جائے گا، یعنی لفظ مشترک مؤول ہو جائے گا۔ یہاں آپ کو ایک میں قاعدہ بتاتا چلوں کہ لفظ بعدو جب جمع کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس وقت جمع سے جمع کا معنی نہیں مراد ہوتا بلکہ ایک معنی لیا جاتا ہے، جیسے بعدو وجوہی۔ اب وجوہ جو ہے یہ وجہ ان کی جمع ہے، تو بعدو کی اضافت وجوہ جمع کی طرف ہوئی تو اب وجوہ سے وجہ یعنی ایک معنی ہی مراد ہوگا۔ اسی لیے میں نے یہاں اذا ترجح بعض وجوہ المشترک کا ترجمہ کیا ہے کہ جب مشترک کا ایک معنی ترجیح پا جائے، وجہ معنی۔ وہ حکم المؤول، اور مؤول کا حکم، وجوب العمل بہ،
واجب ہے اس پر عمل کرنا، یعنی مؤول پر عمل کرنا واجب ہے، مع احتمال الخطائی، غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ ومثالہ، اور اس کی یعنی مؤول کی مثال، فی الحکمیاتی، حکمیات یعنی احکامات میں، احکامات شرعیہ میں، ما قلنا، وہ ہے جو ہم نے کہی، اذا اطلق الثمن، جب مطلق رکھا جائے ثمن کو، فی البیع، بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، کانا علی غالبی نقد البلدی، تو وہ ہوگا یعنی ثمن ہوگا شہر کی غالب نقدی پر، یعنی ثمن شہر کی غالب نقدی پر معمول ہوگا۔ وذالک بطریق التأویل، اور یہ یعنی غالب نقدی پر معمول کرنا تعویل کے طریقے کے ساتھ ہوگا۔ ولو کانت النقود مختلفتاً، اور اگر نقود یعنی نقدی، شہر کی نقدی ہوئی، مختلفتاً مختلف، فسد البیع، بیع فاسد ہوگی، یعنی شہر کی نقدی اگر مالیت میں مختلف ہوئی تو بیع فاسد ہو جائے گی، لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی ثمن مطلق ہے اور کسی بھی ایک ثمن کی ترجیح بیان نہیں کی گئی کہ کون سا ثمن مراد ہے، اور ہر ثمن کو جمع بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بیع فاسد ہوگی۔ وحمل الاقراء علی الحیض، اور اقراء یعنی قروء کے لفظ کو معمول کرنا علی الحیض، حیض پر، وحمل النکاح، اور نکاح کو یعنی نکاح کے لفظ کو معمول کرنا، فی الآیت علی الوطء، آیت میں وطی پر، وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق، اور کنایات یعنی الفاظ کنایہ کو طلاق کی گفتگو کی حالت میں طلاق پر معمول کرنا، من ھذا القبیل، اس قبیل سے ہے، یعنی تعویل یعنی مؤول کی قبیل سے ہے۔